بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک تشویشناک خبر، اور وہ خبر جس نے پاکستان میں وکلاء کو اور پاکستان کی عوام بھی میں سمجھتا ہوں اس خبر کے پر ان کی تشویش جو ہے وہ بہرحال ایک فطری ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ اب سے 2-3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے ایک اعلیٰ عدلیہ، خصوصاً جو سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی ایک اپنی گفتگو میں، کہ ہماری یہ درخواست ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور یہ درخواست جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بطور وزیر اعظم نہیں، بطور ایک پارٹی ہیڈ کے کر رہے ہیں، اور وہ درخواست یہ تھی کہ جی ہمارے کیسز جو کورٹس میں پینڈنگ ہیں اور جو چل رہے ہیں، ان میں وہ ججی صاحبان جن کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہمارے کیسز جو ہیں وہ ان ججی صاحبان کے پاس نہ لگائے جائیں، بلکہ دیگر ججز کے پاس جو ہیں وہ لگائے جائیں۔ اب بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ کچھ دنوں سے پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی، اور پاکستان میں جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی جیسے وکلاء ہیں، بار ایسوسیشنز، تو وہ بھی اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بظاہر تو ایک مطالبہ جو ہے وہ اگر کسی سیاسی کارکن کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ درست لگتا ہے، لیکن اس کے جو آفٹر شاکس کہہ لیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ سنگین ہیں کہ شاید ان کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔ پاکستان میں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں پر زبانی حملے جو ہیں وہ بہرحال مختلف سیاسی پارٹیز کرتی رہی ہیں، مختلف لیڈرز نے کی ہیں، بلکہ سپریم کورٹ پر ایک حملہ بھی ہوا تھا 1996 میں، وہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اب جہاں تک یہ مطالبے کا تعلق ہے، یہ مطالبہ جو ہے وہ در حقیقت عدلیہ کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش ہے، اور ایک باضابطہ اور منظم کوشش میں اس کو کہوں گا۔ اور اس مطالبے سے پہلے چونکہ اس پر کام ہو رہا تھا، اس لیے کسی حد تک شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی اس غیر آئینی اور غیر جمہوری کوشش میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، بنیادی طور پر جو بینچ بنا تھا پہلے وہ 9 ججز پر مشتمل تھا، ان میں 4 ججز جو ہیں وہ بوجوہ اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، جن میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی تھے، اور اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی تھے، اور ایک اور جج بھی تھے۔ تو ان ججز نے پہلے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک فاضل جج صاحب جو ہے ان کی ناراضگی سامنے آئی، اور انہوں نے اس چیز پر بھی سوالات اٹھائے کہ یہ روسٹر جو ہے یہ کیسے چینج ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے بینچ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینچ جو ہے وہ سنگل بینچ ہو، لارجر بینچ ہو، ڈبل بینچ ہو یا فل بینچ ہو، بہرحال وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن جو ہے وہ بہرحال انہی کی ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے اختلافات ہوں بھی صحیح، تو پولیٹیکل پارٹیز کی اختلافات جو ہیں وہ جلسوں میں نظر آتے ہیں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور اس قسم کے اور اقدامات جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جن میں وہ ان اختلافات کی بنیاد پر پولیٹیکل ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ عدالتوں میں یہ روایت جو ہے وہ بہرحال موجود نہیں ہے، اور یہ روایت عدالت کے وقار اور عدالت کی جو ایک ڈگنیٹی اور پریسٹیج ہے اس کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بینچ میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ فیصلہ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہوتا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کی بھی خدمت میں ایک گزارش یہ ہے کہ اگر جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے بعد سپریم کورٹ میں، تو ان کا بھی بہرحال استحقاق ہوتا ہے، اور بینچز میں جو بنتے ہیں اور خصوصاً اہم کیسز کے حوالے سے بنتے ہیں، بہرحال ان کو شامل ہونا چاہیے۔ لیکن اب چیف جسٹس صاحب کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کیوں کچھ سینئر ججز کو شامل نہیں کیا، اس کا بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ جو سینئر ججز ہیں ان کو اس قسم کے عوامی اور اہم جو کیسز ہیں بہرحال ان بینچز میں ان کو شامل ہونا چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے جو ریزرویشنز ہیں وہ پبلکلی جو ہے وہ کسی حد تک بیان ہو گئی ہیں، جبکہ ہونا نہیں چاہیے تھا اصولی طور پر، اور میں سمجھتا ہوں جو عدلیہ کا ایک ڈیکورم ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بہتر یہ تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں یا منصور علی شاہ صاحب ہیں، یا جو جن ججز کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید روسٹر ٹھیک نہیں ہے یا جو بینچ ہے وہ ٹھیک نہیں بنا، تو ان کو چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں جا کے اپنی ان ریزرویشنز اور ان تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ پبلکلی اگر ان کو ایسے
نہ بتایا جاتا لوگوں کو وہ زیادہ بہتر تھا۔ میرے خیال میں یہ عدلیہ جو ہے اس میں ایک دراڑ وہ کسی حد تک نظر آ رہی ہے، اور میں قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ دراڑ جو ہے یہ پاکستان کے وکلاء اور وکلاء سے ہٹ کر پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اب کل کو دو ججز جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہوں، تین ججز ایک سائیڈ پہ ہوں اور چار ججز ایک سائیڈ پہ ہوں، تو ظاہر ہے اس سے نقصان جو ہے وہ بہرحال اس جوڈیشل سسٹم کا ہوگا، اور وہ ٹرسٹ جو تھوڑا بہت لوگوں کو اس سسٹم پر ہے وہ ٹرسٹ بھی شاید ختم ہو جائے گا۔ تو جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، میں پی ڈی ایم میں ساری سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کرتا، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہرحال اپنی اس حرکت میں کہ عدلیہ کو تقسیم کیا جا سکے اور عدلیہ کو انڈر پریشر لایا جا سکے، تو اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہرحال کامیاب نظر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے گجرانوالہ میں غالباً مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک جلسے میں، ایک تنظیمی جو ان کا کنونشن تھا، ورکر کنونشن، اس میں انہوں نے کچھ سابق اور کچھ موجودہ ججز جو ہیں وہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ بھی دکھائیں، اور ان کا باقاعدہ انہوں نے نام لیا اور ان پر الزامات عائد کیے، اور اس پہ اب تک ان کو جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے، اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بہرحال نوٹس نہیں کیا گیا۔ تو لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بہرحال ایسی کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اب تو کھلا کر ججز پر جو ہے وہ تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ججز پر تنقید تو اپنی جگہ پہ، لیکن سپریم کورٹ کے جو آنریبل ججز صاحبان ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کا ایک جو وقار ہے وہ بہرحال قائم رہنا چاہیے، اور عدلیہ پہ جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ بھی قائم رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور بھی آج اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ آج رہا ہو گئے ہیں۔ ان پر جو لگایا گیا الزام تھا، ابھی آرڈر تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ تو جہاں تک جنرل امجد شعیب صاحب کا تعلق ہے، تو میں ایک قانون کا طالب علم اور ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ پاکستان کا یہ عدالتی نظام اور پاکستان میں یہ جو ادارے ہیں ان کی مس ہینڈلنگ اور ان کی وکٹمائزیشن جو ہے، یہ ایک ایسے شخص کو جس کی 80 سال عمر ہے اور جو پاکستان کا 3 اسٹار جنرل رہا ہے، اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے میں کامیاب رہی ہے۔ جسٹس صاحب جو ہے سوری جنرل امجد شعیب صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں شاید ان سے اچھا سلوک جو ہے وہ ابھی نندن سے کیا گیا۔ میں نے وہ ایک تصویر دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس میں جنرل صاحب جو ہیں وہ لاک اپ میں موجود ہیں اور ان کے سر پہ لائٹ لگی ہوئی ہے، اور اس تصویر میں جو سب سے خوبصورت چیز جو واحد مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو کوٹ پہنا ہوا تھا اس پہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا تھا، اور رہا ہونے کے بعد بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم ایک 80 سال کے شخص کی زبان بند کر، انہوں نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ پاکستان کے لیے پہلے بھی تھی اور آئندہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے۔ تو ایک ایسا شخص جو پاکستان کے لیے جیا ہو اور اب بھی پاکستان کی بات کر رہا ہے، تو اس پر آپ غداری کے یا اس پہ آپ اس قوم کو تقسیم کرنے کے سرٹیفکیٹ اور فتوے لگائیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کی اس قسم کی پریکٹس سے آپ کی ریسپیکٹ جو ہے اور آپ کی عزت پہ کمی آئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ تو جنرل صاحب بہرحال ہم سب شرمندہ ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، اور ہم اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہونے کے باوجود وہ انصاف آپ کو جو پہلے دن ہمیں لے کے دینا چاہیے تھا، ہم سے مراد ہم وکلاء اور ججز چونکہ ہم سارے اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو وہ انصاف آپ کو نہیں دلایا جا سکا، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے آئندہ ایسا نہ ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شاید آپ کی زبان بند کر سکیں گے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ زبان بندی جو ہے یہ آپ ایسے ہتھ کنڈوں سے اور ایسی ایف آئی آر سے تو کم از کم نہیں کرا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنا طرز عمل ٹھیک کریں، اور جنرل صاحب آپ بھی ساری زندگی کچھ لوگوں کی اور ایک ادارے کی جو ہے وہ آپ نے بڑی حمایت کی، اور آپ کو کرنی بھی چاہیے تھی، لیکن اس ادارے میں جو خرابیاں ہیں یا اس ادارے کے کچھ لوگوں میں جو خرابیاں ہیں وہ اب بالکل ایسے اریاں ہو کر ایک قسم کی سامنے آ گئی ہیں، تو اب میرے خیال میں ان کے بارے میں بھی بات آپ کو کرنی چاہیے، اور یہ بات جو ہے اگر آپ جیسے لوگ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کر سکتا ہے۔ میری ہمدردیاں اور میری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک اور جو پاکستان میں آج ایک بڑا اور تشویشناک اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھٹکا لگا وہ یہ ہے کہ آج پھر جو ہے وہ
اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ناک آؤٹ ہوئے ہیں۔ جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے، یہ جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تب سے لے کے اب تک اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن جو امپائر ہے وہ ہر دفعہ بال جو ہے اس کو نو بال قرار دے دیتا ہے۔ لیکن آج جو ہے بہرحال ان کو وہ کلین بولڈ ہوئے ہیں۔ آج اطلاعات یہ ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ تقریباً 25 روپے مہنگا ہوا ہے ایک دن میں۔ اور آج جو یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو مارکیٹ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 300 روپے سے اوپر چلا گیا۔ اب اس ڈالر کے اوپر جانے سے پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں جتنا اضافہ ہوا ہے وہ ہزاروں ارب کا ہے، مطلب ہے کوئی 100 200 400 500 ارب کا نہیں ہے، ہزاروں ارب کا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب، آپ جو ہے ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کرتے رہے کہ انہوں نے ملک تباہ کر دیا اور انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے خود مان لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اضافہ ہوا اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس میں کمی ہوئی۔ اب ایک طرف تو آپ اگر آپ کا پہلا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھا جائے اور آپ کے بیانات دیکھے جائیں، اور پھر اب آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم کیا اور ایکسپورٹ میں بھی اضافہ کیا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماضی میں تجربات کرتے رہے ہیں، اور وہ کسی حد تک تجربات جو ہے ان کے غلط یا صحیح، اس پر ایک علیحدہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس بار آپ لوگوں نے جو تجربہ کیا ہے اس تجربے نے پاکستان کی بھی اور پاکستان کے عوام کی دونوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو تجربات ہیں انہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ خدا را اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کے عوام کے لیے سوچیں، اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اگر اس پولیٹیکل سسٹم میں اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے گی تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ بہرحال پاکستان کا ہوگا، پاکستان کے اداروں کا ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا ہوگا۔ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ خدا را اس ملک کے لیے سوچیں، اپنی پسند ناپسند کے چکر سے باہر نکلیں، اور آپ کی جو آئینی اور قانونی حدود ہے انہی حدود میں رہ کر آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ لوگ جو اب دبے الفاظ میں آپ پر تنقید کرتے ہیں وہ پھر کھلے الفاظ میں تنقید بھی کریں گے۔ پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، اٹھاؤ اور غائب کر دو۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان میں انہی لوگوں کو سیاست کرنے دی جائے، انہی لوگوں کو سیاسی اداروں میں کام کرنے دیا جائے جن کا یہ کام ہے، اور جن کا یہ کام نہیں ہے وہ سیاسی اداروں میں مداخلت نہ کریں۔ کل نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔